ٹاٹ سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں. چائنا میں بولنے کی آزادی ہے وہ اتنی نہیں ہے. سسٹر ان لا کا جو روپ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ انڈر ڈپریشن نالہ کشمیر ہے. جو مجھے اپنی پہچان کھو جانے کا دکھ ہے وہ میں نے اس میں مختلف حوالوں سے بیان کیا, مختلف زاویوں سے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سچ سریام. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں اپنے علاقے کے مشہور شاعر بھی ہیں. تقریباً 4 ان کی اردو کی اور ایک انگلش نثر کی کتب جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے, شائع ہو چکی ہیں, اور چائنا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو آج ان سے ہم مختلف موضوع پہ گفتگو کریں گے. ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر اعجاز کشمیری صاحب سے. ڈسٹرکٹ بھمبر کشمیر کے ایک گاؤں روپیری سے ان کا تعلق ہے. تو مزید جانتے ہیں انہیں کی زبانی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی ٹھیک ہے. تو جی ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے قمر بن شامی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اظہار خیال کے لیے. اور ناظرین, آج میں تقریباً کوئی 20 سال کے بعد میری محترم قمر بن شامی صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے. اور یہ جو انٹرویو یا آپ سے جو مخاطب ہونا یہ ایک بہانہ بنا. تو میری جو ابتدائی زندگی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں ٹاٹ سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں. اور پرائمری اسکول روپیری میں نے پرائمری کی جو تعلیم ہے وہ پاس کی. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول بڈنگ میں نے میٹرک کیا اور وہاں پہ بھی الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن آئی. پھر میں گورنمنٹ کالج جو بھمبر کا ہے, آج کل پوسٹ گریجویٹ کالج بن چکا ہے, وہاں پہ میں نے پری میڈیکل میں انٹر کیا. اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں نے ڈی وی ایم کیا. اور وہاں سے ڈی وی ایم کرنے کے بعد وہیں سے میں نے ایم فل کیا. اور پھر کراچی میں 2.5 سال میں نے جاب کی. اور اس جاب کے دوران ہی میں نے چائنا میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا, جس طرح شامی صاحب نے بتایا ہے. تو وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا اور تقریباً 2.5 سال میں نے چائنا میں گزارے. پاکستان آیا چھٹیوں کے دوران تو کووڈ-19 کی آؤٹ بریک کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا. تو تھوڑا بہت ادب سے بھی شغف ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب کو اپنی زندگی کا ظاہر ہے پاکستان میں آزاد کشمیر میں آپ نے ساری زندگی گزاری. یہاں پہ آپ پیدا ہوئے, یہاں پہ پلے بڑھے. پھر آپ کراچی میں سندھ میں بھی آپ نے ایک مخصوص عرصہ گزارا. اس کے بعد تقریباً 2.5 سال آپ چائنا میں بھی رہے. جی جی. تو کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ بتائیں ہمارے ناظرین کو. سر واقعات زندگی میں ادھر پہ ایسے ہوتے رہے کہ جو مجھے کامیابی کی سیڑھی کی طرف لے کر جاتے رہے. اور جو ایک واقعہ چائنا میں ہوا جس نے مجھے تھوڑا سا وہ ٹچ کیا وہ میں بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ ہم ٹور پہ گئے. ٹور سے واپسی پہ آ رہے تھے تو مختلف ممالک کے ہم اسٹوڈنٹس تھے جن میں مسلم اسٹوڈنٹس بھی تھے, نان مسلم بھی تھے. تو وہاں پہ ہوٹل پہ ہمیں ہمارے ٹیچرز لے کر گئے. اب میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کھانے کا وقت ہے تو ٹیچر کہیں گے بھئی یہ ہوٹل ہے اور آپ جائیں اور اپنا مرضی کا کھانا پی کریں اور کھائیں. لیکن انہوں نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جن مسلم اسٹوڈنٹس نے نماز پڑھنی ہے وہ آئیں. وہ پھر مسلم اسٹوڈنٹس کو لے کر گئے ایک ہال کی طرف. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ نماز پڑھیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے میرے ٹیچر نے بلایا کہ اعجاز تم آؤ, اور ایک ایران کی ایک لڑکی تھی ان کو کہا ہم دونوں گئے. ہمیں ٹیچر نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہے اور آپ لوگ کھا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس چیز نے مجھے بہت ٹچ کیا. یعنی میں بہت امپریس ہوا, بڑا اثر ہوا اس چیز کا میرے اوپر کہ ایک ایسا ملک جو ایک لادین قسم کا ہے اور وہ اگر نہیں بھی کرتے اس چیز کا فرق, کہتے ہوٹل ہے اور آپ اپنی مرضی کا کھانا پک کریں, جو دستیاب ہے تو آپ کھائیں. لیکن وہ ہمیں ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے جو وہاں پہ باورچی تھا اس سے بھی ہماری بات کروائی کہ یہ چیز آپ ایکسٹرا بنا کے رکھیں. تو یہ چیز اس چیز نے مجھے بہت امپریس کیا. آپ کے جو استاد ہیں ٹیچرز ہیں وہ چائنیز ہی تھے؟ جی وہ چائنیز تھے, میل ٹیچر تھا. جی جی صحیح ہے. سر ان دنوں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میرے خیال سے پوری دنیا کی نسبت پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ کو یا مینشن کر لیں, سوشل ایپس جو ہیں وہ بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کافی سارا جو ہے نا وہ پاکستان میں بالخصوص جو ہے نا ان سوشل ایپس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ
تو یہ ایک فیس بک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آپ اس سے اپنے اچھے پازیٹیو جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ آپ اس سے اظہار کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ یا دوسرے جو آ جاتے ہیں اس میں ایپس ہیں، کمیونیکیشن کیا ہے کہ چلیں جی آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لائیو بات کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کا پاکستان میں جو ہے نا وہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کے استعمال کو مثبت کرنے کے لیے آپ کچھ ہماری نوجوان نسل کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں یا ان کو کوئی رائے دیں گے تو میرے خیال سے ان کے لیے بہتر جی ہوگا۔ بالکل، یہ ایک سیلاب ہے انفارمیشن کا جو ان سوشل ایپس کی صورت میں آ رہا ہے، لیکن ہم پریپیئر نہیں ہیں آلریڈی، ہماری تیاری نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو کنٹرول کریں۔ ہم اس کا سامنا تو کر رہے ہیں، لیکن آگے جو ہمارا جو ایک ہمارے جو سوشل نارمز ہیں اور جو ہمارا ایک سسٹم ہے یہاں کا، وہ پہلے تیار نہیں تھا کہ وہ اس سیلاب کو برداشت کر سکے، یا ہم اپنی جو ایگزسٹنگ جو ویلیوز ہے سوشل، یا ہماری اپنی جو سویلائزیشن ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں، تو یہ تیاری ہم نے نہیں کی ہوئی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ہماری جو حکومت ہے اس کو سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ایپس ہیں یہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے یا ہمارا جو سوشل نظام ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری جو ویلیوز تھیں، جو رشتوں کا تقدس تھا یا جو ایک لحاظ تھا معاشرے کے اندر، وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس چیز کو بڑے چھوٹے کا جو لحاظ تھا، بڑے چھوٹے کا لحاظ تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یعنی سوشل ویلیوز کے ڈیمیج ہونے کے بعد جو ہمارا صحت کا نظام ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جب ہم فوکس کرتے ہیں نظر سے موبائل کے اوپر تو جو ویژن کا سینٹر ہوتا ہے برین کے اندر وہ متاثر ہوتا ہے، ریٹینا متاثر ہوتا ہے، برین کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایپس کے باہر جو پریکٹیکل لائف ہے اس کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہو، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں، اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ تو ایپ سے باہر آنا چاہیے، یہ زہر قاتل ہے۔ چائنا میں چونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے، تو چائنا کی اور پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے میں آزادی ہے، جس کو ہم آزادی رائے کا اظہار کا نام دیتے ہیں، تو کیا اتنی آزادی چائنا میں بھی ہے جتنی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، چائنا میں جو بولنے کی آزادی ہے وہ اتنی نہیں ہے، بلکہ 180 اینگل کا فرق ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ وہاں پہ واٹس ایپ بینڈ ہے، یوٹیوب، اسکائپ، گوگل، یہ ساری ایپس بینڈ ہیں وہاں پہ نہیں یوز کر سکتے، فیس بک وہاں پہ نہیں یوز کر سکتے۔ تو ان کا متبادل پھر چائنا نے خود سے دیا ہوا ہے؟ جی انہوں نے دیا ہوا ہے، اور وہ تمام ایپس جو ہے نا وہ چائنا کے اپنے کنٹرول میں ہیں، تمام ڈیٹا ان کے اپنے پاس ہے، اور مانیٹرنگ اتنی سخت ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر ہم غلط بات کریں تو پکڑے جاتے ہیں، بڑی اچھی سرویلنس بہت سخت ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایک لڑکی تھی، سمیرا اس کا نام تھا، اور اس کا والد مسلم تھا، اس کی جو والدہ تھی وہ چائنیز تھی، تو وہ ہنگچو کی رہنے والی تھی، وہاں پہ تھوڑی مسلم ہیں، تھوڑا حساس ایریا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب میں اپنے علاقے میں جاتی ہوں تو مجھ سے بھی وہ موبائل ضبط کر لیتے ہیں، موبائل گورنمنٹ نہیں دیتی، اگر وہ اس میں دیکھ لیں کہ فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے تو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد تمام ایپس ڈیلیٹ کر کے پھر وہ اپنے علاقے میں جاتی تھی۔ تو اوور آل وہاں پہ جلسے جلوس وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی سیاسی بندہ آئے تو وہاں پہ گیدرنگز نہیں ہوتی، یعنی گیدرنگ کسی طرح کی بھی وہاں پہ الو نہیں ہے، نہ مذہب کے نام پہ نہ سیاست کے نام پہ۔ تو بولنے کی آزادی وہاں پہ نہیں ہے، وہ جمہوری ملک نہیں ہے۔ مطلب کھل کے جس طرح ہمارے ادھر ہر بات ہم کھل کے حکومت پہ بھی ہم تنقید کر لیتے ہیں، ہم کھل کے اپوزیشن پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں، ہم مذہبی جماعتوں پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں، اس طرح کا وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے؟ جی نہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پابندی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے۔ ایک ڈیری فارم کا مالک تھا، اس سے میری بات ہوئی تو کسی دوست نے اسے پوچھا کہ آپ اپنے چائنا کے صدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے اس بارے میں، یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ لوگ خود بھی گورنمنٹ کے جو مسائل ہیں یا گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنے جو ان کا اپنا ایک سفیر ہے نا اس تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ تو جس طرح کی آزادی ہے کہ ہم ایک غلط چیز کو بھی آرگو کر کے صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا انوائرمنٹ بالکل نہیں۔ ابھی آپ کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے بتایا 4 آپ کی اردو کی شاعری کی جو کتب ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اعجاز کشمیری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے سحر زلف،
آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بمبر سے نونی بک ڈپو سے دستیاب ہوگی، لے کے وہاں سے ضرور پڑھیں، کتاب کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ باقی یہ ایک اور ان کی کتاب ہے ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، سحر دوپٹہ کے نام سے۔ اس کے علاوہ ایک ان کی ہے اعجاز زست کے نام سے، اور ایک اس میں آپ نے بتایا کہ انگریزی نثر کی ہے کتاب بھی ماشاء اللہ آپ کی شائع ہو چکی ہے۔ نیکسٹ آپ کا کوئی اپنی کتب کے حوالے سے کوئی پلان ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، یا کسی کتاب پہ شاعری پہ ہی آپ کا فوکس ہے، یا مزید اس سے ہٹ کے بھی آپ کوئی کتاب جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ جی بالکل، میری 5 کتابیں الحمدللہ ابھی تک پبلش ہوئی ہیں، 4 شاعری کی ہیں، اردو شاعری کی، اور اس میں ایک جو کتاب ہے وہ نعتیہ مجموعہ کلام ہے، اور ایک کتاب انگلش نثر کی ہے، مائی 793 ڈیز ان ینگچو شہر ہے میری یونیورسٹی ہے جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا، جو میں نے سوسائٹی کو آبزرو کیا وہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو میری 5 کتابیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو 2 کتابیں میری زیر طبع ہیں ان میں ایک نالائے بہو ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو سسٹر ان لا کا جو روپ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ انڈر ڈپریشن ہے یا وہ اپریسڈ ہے، تو اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں۔ وہ شاعری کی فارم میں ہے، وہ کافی حد تک مکمل ہے۔ پھر نالائے کشمیر ہے جو مجھے اپنی پہچان کھو جانے کا دکھ ہے، وہ میں نے اس میں مختلف حوالوں سے بیان کیا، مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے۔ یہ 2 کتابیں میری زیر طبع ہیں، اور انشاءاللہ جب مجھے وقت ملے گا تو میں ضرور شائع کروں گا۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چائنا کی جو نظام تعلیم ہے اور یہاں کا نظام تعلیم میں آپ کیا ڈفرینس، کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور کیا ہمیں اپنے نظام تعلیم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب میں تو سمجھتا ہوں ہمارا نظام تعلیم آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا، ایک تو اس میں تفریق آ رہی ہے بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی اور گورنمنٹ سیکٹر کی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ تو ان میں بھی ابھی کوئی بنیادی سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے، مطلب بچے جو جن کے اندر خداداد صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان کے اندر قابلیت ہے، وہ ذہین ہے، وہ تو کلک کر رہے ہیں، لیکن ایک کمزور بچہ ہے اس کو کوئی گورنمنٹ کا اسکول لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ اسکول لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے جی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن لینے والوں کو ہم فری ایجوکیشن دیں گے، یہ امراض دیں گے، وہ امراض دیں گے۔ بنیادی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر والے تو وہ پوری علاقے کی کریم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آ جائے، اور اسی کو پھر آگے جواز بنا کے تو وہ اپنی ایفرٹ شو کرتے ہیں کہ جی ہمارا اس سال رزلٹ یہ آ گیا، جی ہمارا رزلٹ وہ آ گیا۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں نظام تعلیم میں آپ فرق تھوڑا واضح کریں، کیا ایسا ہی نظام تعلیم چائنا میں بھی ہے؟ جی نظام تعلیم وہاں کا جو میں نے دیکھا یونیورسٹی کے حد تک وہ بہت مختلف ہے اس سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ 33 نمبر والا پاس نہیں ہوتا بلکہ 60 نمبروں والا پاس ہوتا ہے، اور وہ جو 60 نمبر ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچر ہیں وہ ٹف پیپر بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تقریباً 70 جو نمبر ہے نا وہاں تک کا پیپر بڑا ایزی بناتے ہیں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ پاس کر سکے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیچر کا بہت زیادہ اختیار ہے، مطلب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلائنڈلی پیپر چیک ہوتے ہیں اور جس کے 33 مارکس آگے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ٹیچر کے پاس رویے کے نمبر ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کلاس کے اندر رویہ کیسا ہے، وہ ٹیچر کے ساتھ فرما بردار ہے یا نہیں، وہ کلاس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا نہیں، ٹیچر جو سوال کر رہا ہے اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بھی 30% مارکس ہوتے ہیں، اور یہ بڑے کرٹیکل مارکس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے، اس سے جو ہر اسٹوڈنٹ ہے نا وہ ٹیچر کے قابو میں رہتا ہے یا اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جو اسکولنگ سسٹم ہے وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح کا بالکل نہیں ہے کہ پرائیویٹ کے لوگ آ کے ان کا اتصال کر سکیں، یا جو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے۔ وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی جو تفریق ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ایک عام شہری متاثر ہو سکتا ہے، گورنمنٹ نے اس کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے جی، اور عام بندہ یا ایک شخص کسی انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہاں پہ تعلیم کی تفریق نہیں ہے جیسے ادھر ہمارے ہے کہ اپنا یہ جی بیکن ہاؤس کا بچہ پڑھا ہوا ہے تو یہ ٹاٹ کا پڑھا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی وہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ مطلب نظام تعلیم پہ ہماری حکومتوں کو جو ہے نا وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جی، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہر حکومت آتی ہے دعوے تو بڑے کرتی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم بھی تقریباً پریکٹیکل لائف میں 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی، بس دعوے سنتے آئے ہیں، نعرے سنتے آئے ہیں۔ سر وہاں کا جو نظامی تعلیم ہے نا اس میں ایک تو کلاس میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو اسٹوڈنٹ کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سوال کرنا سیکھے،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ٹیچرز نے بتایا ہوتا تھا کہ اگر آپ کلاس میں سوال نہیں پوچھیں گے آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. خود میں تو اعتمادی پیدا کی جاتی ہے. یس، خود اعتمادی پیدا کی جائے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں تخلیقی وہ خود رستے پہ گامزن ہوں، وہ خود ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے، ڈسکور کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر ایک تجسس ابھرے. وہ تب ہی بچہ کوئی کر سکتا ہے جب اس کے اندر خود اعتمادی ہو. ٹھیک ہے کہ میں یہ بات کروں گا، یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن یہاں پہ ہمارے اسکولوں میں بالخصوص جو نظام تعلیم ہے ان میں بچوں میں خود اعتمادی جو ہے نا وہ اس کا فقدان نظر آتا ہے. وہ اس طرف توجہ نہ ٹیچرز ہمارے دیتے ہیں نہ نظام تعلیم اس طرف کوئی توجہ دے رہا ہے. اور ایک اہم بات جو میں نے وہاں پہ محسوس کی جا کے کہ وہاں پہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج نہیں کرتے، غصے سے نہیں بولتے. اگر اسٹیج پہ جا کے اس نے کوئی پرفارمنس دی ہے نا وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکا تو ٹیچر اس کو ڈانٹیں گے نہیں، وہ اس کو انکریج کریں گے، تالیاں بجائیں گے، آپ نے ویل ڈن، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو کانفیڈنس ہے نا، سیلف کانفیڈنس وہ ابھرتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی مینٹین رہتی ہے. تو یہ چیز میں نے یہاں مزید بہتر کرنے کے آٹومیٹکلی اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کام کو مزید بہتر کروں. جی، مزید بہتر کروں، بالکل. اور یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر آپ انکریج کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اگلی دفعہ ڈبل انرجی کے ساتھ کام کرے. تو اس چیز کی یہاں پہ کمی ہے ہمارے نظام میں، یہ بالکل نہیں ہے. اور ہم رٹائزم پہ چل رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز کروا کے پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک تو جو ہے نا اپنا اس کا پیپروں کے مارکس کا، وہ میرے خیال سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بورڈز والے جو ہیں وہ ٹھیکے پہ آگے پیپرز دے دیتے ہیں ان کے نمبرنگ کے لیے. ٹھیک ہے، کسی کو بھیج دیے، کسی کو بھیج دیے. تو اس میں بہت زیادہ جو اچھے اور لائقس بچے ہوتے ہیں بعض کا تو ان کا بھی سال ہو جاتا ہے، ان کے نمبرز ان کو ان کی قابلیت کے مطابق نہیں ملتے. اس طرح کا جو اس سے بھی بچے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان کی قابلیت متاثر ہوتی ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے اور میں نے اچھے پیپر دیے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ رزلٹ شیٹ دیکھتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہوتے ہیں. جی، وہاں پہ ایسا سسٹم بالکل نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ نمبروں کی ویلیویشن ہوتی ہے یا اچھے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو میں نے ایکٹیویٹیز کے مارکس بتائے ہیں نا، رویے کے مارکس بتائے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا پرومیننٹ کر دیتے ہیں. تو لیکن جس طرح ہمارے یہاں پہ تھوڑی تفریق آ جاتی ہے بیچ میں، ہو سکتا ہے اچھا اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جائے، تو اس طرح کا نظام نہیں ہے وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سول سروسز میں جائیں گے یا کیا آپ کا ارادہ، کیا سوچ کیا رکھتے ہیں آپ کہ میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کیسے مطلب رہیں گے آپ، عوام کی خدمت کس انداز میں کرنے کا سوچ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں؟ پی ایچ ڈی کے بعد ابھی کہ بالکل یہ ایک غیر واضح اور ایک مبہم سی سچویشن ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ توکل علی اللہ ہی کریں فی الحال، کیونکہ کووڈ-19 جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہو رہا اور ہم واپس بھی نہیں جا پا رہے. تو پی ایچ ڈی کے بعد جو میرا اپنا یہ پروگرام ہے کہ میں اپنی چائنیز لینگویج امپروو کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے اس کے 4 لیول پاس کر لیے ہیں، ٹوٹل 6 لیول ہوتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کل جاب کے لیے کوئی بیٹر اپرچونٹی ہو جائے. خواہش تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوتا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، چائنا میں جو بلدیاتی سسٹم ہے، بلدیاتی نظام ہے، اس کے کیا ثمرات آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور ادھر کیا کمی ہے ہمارے سسٹم میں، بلدیاتی سسٹم میں؟ اس حوالے سے کچھ اپنی تاثرات بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی، بہت زیادہ فرق ہے شامی بھائی، بہت زیادہ فرق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اگر ایک گاؤں ہے نا، اس کا بھی ایک چیف ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. وہ اس کے بارے میں تمام فیصلے خود لے سکتا ہے، چاہے صحت کا معاملہ ہو، چاہے اسٹیٹسٹکس کا معاملہ ہو، یعنی کہ شماریات کا مسئلہ ہو کہ پاپولیشن کے حوالے سے اور کنسٹرکشن کے حوالے سے جو روڈوں کی وہاں پہ ہے، اس تمام معاملات مطلب وہ کل باختیار ہے اپنے ایریے کا، جس ایریے کا مخصوص وہ چیف ہے یا جو بھی عہدیدار ہے، تو وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے. بادشاہ، بالکل بادشاہ ہے. اور وہاں پہ 5 لیول ہیں اس کے اختیارات کی تقسیم یا بلدیاتی نظام کے 5 لیول ہیں. پہلا جو لیول ہے وہ تو صوبے کا لیول ہے. صحیح ہے کہ وہاں پہ صوبے کا گورنر ہوتا ہے اور وہ تمام صوبے کو چلاتا ہے. اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے جو بڑے شہر ہیں نا ان کے میئر بنائے ہوئے ہیں، وہ دوسرا لیول ہے. تیسرا لیول ان کا کاؤنٹی کا ہے کہ کچھ ٹاؤن شپس ملا کے انہیں ایک کاؤنٹی بنائی ہوئی ہے. پھر جو چوتھا لیول ہے وہ ٹاؤن شپ کا لیول ہے، اور جو 5واں لیول ہے وہ گاؤں کا لیول ہے. اب یہ جو 5 لیول ہیں نا، ان 5 میں جو چیف ہے ان کا، وہ ان کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے انڈر سب کچھ ہوتا ہے اور مکمل طور پہ وہی کنٹرول کرتا ہے. ایون بجٹ بھی وہ خود بناتے ہیں. ایون گاؤں کا جو چیف ہے وہ بھی بجٹ خود بناتا ہے، اس کو رقم دے دی جاتی ہے. اور یہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ سکروٹنی بھی اچھی ہوتی ہے،
جو آڈٹ ہوتا ہے وہی بڑا چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی وہ بھی ان کا بہت نظام بھی ہے. اچھا. تو دوسری جو مجھے دلچسپ بات لگی ہے نا وہاں پہ وہ یہ مجھے لگی ہے کہ انہوں نے جو اپنے 4 شہر ہیں جن میں شنگھائی، بیجنگ، تھینچن اور چونگچن، یہ ان کے 4 شہر ہیں، یہ مکمل طور پہ آزاد ہیں، کسی صوبے میں نہیں آتے. بیجنگ کا چلو کیپٹل ہے وہ تو بنتا ہے، لیکن باقی جو 3 شہر ہیں وہ مکمل طور پہ جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس کو جواب دیں ہیں وہ. اور ان کا جو میئر ہے اس کا صوبے کے گورنر کے برابر عہدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مکمل طور پہ ان شہروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ مقامی طور پہ حل ہونا شروع ہوئے ہیں اور رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ترقی کر گئے ہیں. اب ہم کراچی کی مثال لیں تو کراچی میں یہ اتنا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے کیونکہ ہم نے اس کو صوبے کا بھی کیپٹل بنایا ہوا ہے اور اس پہ ڈبل ٹرپل بوجھ ہے اور کوئی بندہ دلچسپی اس کے مسائل میں نہیں لے رہا. تو شنگھائی پہلے تھا کیپٹل لیکن انہوں نے بعد میں اس کو نکال دیا وہاں سے، چائنا کی کیپٹل یا نانجنگ بنا، نانجی کو بھی انہوں نے نکال دیا، اس کی بیجنگ ہے. لیکن یہ کہ 4 بڑے شہر ہیں انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا وہ، یعنی وہ اپنے اخراجات اپنی پراوڈ خود ہی مکمل طور پہ ہر چیز کا ذمہ دار شہر کا میئر ہے. جی. اور دوسری جو اہم بات وہ یہ جو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھی ہے کہ اگر کسی صوبے کے اندر مائنارٹی ہے، اقلیت ہے، اس کی پاپولیشن 30% سے زیادہ ہوگی ہے نا، تو اس صوبے کا گورنر مائنارٹی کا ہوگا، چاہے 70% دوسری پاپولیشن ہے. اور شہر کی سچویشن بھی یہی ہوگی، تمام 5 لیولز میں ایسے ہی ہے. اگر کسی جگہ کے اوپر جو اقلیت ہے اس کی پاپولیشن 30% سے زیادہ ہوگی ہے نا، تو وہاں پہ ان کا چیف ہوگا اور وہ فیصلہ کریں گے. اور ان کے پاس اختیارات اور طرح کے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں اس صوبے میں، اس شہر میں، اس کاؤنٹی میں، اس ٹاؤن شپ میں، اس ولیج میں. اور اس کے علاوہ ان کا کوٹا بن جاتا ہے پھر مختلف ملازمتوں میں. اس سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو مائنارٹیز کے ریلیٹڈ ایشو جس طرح ہمارے یہاں پہ کراچی حیدرآباد کے ایشوز ہیں مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لوگ خاموش ہیں، خوش ہیں، ان کے مسائل ان کے حل ہو رہے ہیں تو ان کو حل ہو رہے بلکہ خود حل کر رہے ہیں، خود اختیار لے کے وہ حل کر رہے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس سسٹم کے اندر. ان میں 3 ہیں، اندر منگولیا، تبت اور شنچانگ جس کو ہم اردو میں سنکیانگ کہتے ہیں، مسلم پاپولیشن والا صوبہ. یہ تینوں میں مینارٹیز کے گورنر ہیں. جی. تو بڑا اچھا. اور دوسرا جو سمراٹ کی بات اب کر رہے تھے، سمراٹ میں یہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر انہوں نے مقامی حکومتوں کو اختیار دے کے نا بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا ہوا ہے کہ ان کا جو شہر ہے ایک جس کا میئر ہے لازمی وہاں پہ ایئرپورٹ میں ضرور موجود ہے. اور وہ ایئرپورٹ صرف ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے یوز نہیں ہوتی بلکہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں کمبوڈیا، ویتنام، جاپان، ساؤتھ کوریا، وہاں پہ بھی ان کی فلائٹس جاتی ہیں. پھر جو ان کی ٹاؤن شپ کا جو لیول ہے وہاں پہ انہوں نے لازمی ریلوے اسٹیشن بنایا ہوا ہے اور لیگل کنڈیشن ہے کہ آپ نے وہاں پہ 100 بیڈ کا اسپتال بھی ضرور بنانا ہے اگر انہوں نے ایک تقسیم کر دی ہوئی ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. اور دوسرا شہر کے اندر جو مقامی حکومتیں ہیں انہوں نے بائک کے ٹریک الگ بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی بائک اگر کوئی بائک مین ٹریک پہ آئے گا نا تو اس کا چلان ہو جائے گا. تو وہ دوسری جو روڈیں ہیں یا جس طرح ادھر ہمارے پاکستان میں تو کوئی ٹریفک رولز ریگولیشن نہیں ہے لیکن نہ تو کوئی فالو کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو دلچسپی ہے فالو کرنے کی. بس جہاں سے رستہ ملا وہاں سے نکال کے نکل جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور بات جو تھوڑی ڈفرینٹ ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے 1 کلومیٹر کے اوپر 1.5 کلومیٹر کے اوپر ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں، پبلک ٹوائلٹس ہیں، بالکل فری ہیں وہ. اور خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ صفائی کرنے والا بندہ موجود ہے اور اپلیکیشن ہے، اس سے آپ قریبی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ٹوائلٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے، میں بھیمر کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لاری اڈے پہ لکھا ہوا ہے چھوٹا بڑا 20 روپے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسانی ضرورت ہے، بنیادی انسانی ضرورت ہے، ہم نے اس کو کاروبار بنایا تو انہوں نے فری دیے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو مقامی حکومتوں نے وہاں پہ کی ہے. اور دوسرا جگہ جگہ پہ صفائی کے لیے لگی ہوئی ہیں، ڈسٹ بینیں لگی ہوئی ہیں، ریسائیکیبل الگ ہیں، نان ریسائیکیبل کے لیے الگ ہیں. پھر لوگ آتے ہیں ڈیلی، وہ ان سے تھوڑی زمین سے اوپر ہیں وہ تو نیچے سے دروازہ کھولتے ہیں، شاپر لگاتے ہیں بہت بڑا ساتھ میں، تو خالی ہو کے اس کے اندر آ جاتا ہے، بلدیہ کی گاڑی میں پھینکتے ہیں اور صفائی کا کام ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ نظام جو ٹیکس کلیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو ظاہر ہے ٹیکس بھی تو پھر اگر وہ گورنمنٹ وہاں کی چائنا کی عوام کو سہولیات دے رہی ہے، شہر سے گاؤں تک ایکول ان کو ایک سٹینڈرڈ کی سہولیات دے رہی ہے، تو ظاہر ٹیکس بھی تو کلیکٹ کر رہی ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ نظام حکومت تو چلتا ہی ٹیکسوں پہ ہے. لیکن ہمارے ادھر پاکستان میں ٹیکس کا کنسیپٹ آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں پہ لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے، جو دینا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی انکم کو جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ایسٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سہولیات جو ہیں وہ یورپ والی یا امریکہ کینیڈا والی ہمیں ملی،
لیکن وہاں پہ اور یہاں پہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کے بارے میں مطلب ٹیکس وہاں پہ گورنمنٹ کیسے لیتی ہے اپنی عوام سے؟ ٹیکس کلیکشن وہاں پہ جو ولیج لیول ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مرکزی لیول تک تمام جو حکومتیں ہیں نا وہ ٹیکس کلیکشن کر کے ٹیکس کی وہ اپنا ایک طریقہ کار انہوں نے وضع کیا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے جی. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ مختلف حوالوں سے مثلاً اگر بینک کے اندر کچھ اماؤنٹ زیادہ ہو گیا تو آٹومیٹیکلی آپ کا کٹے گا، صحیح ہے، ٹیکس کٹے گا. پھر زندگی میں بہت ساری جو باہر ہم سہولتیں یوز کرتے ہیں ان سے ٹیکس کٹتا ہے. اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ ہے. فلاں بندے کی گاڑی ہے جی، وہ لے کے جا رہا ہے اڈے پہ کھڑا ہے جی، وہاں پہ لوگ بیٹھیں گے، وہ کھاریاں سے منڈی جائے گا جی. ایسا سسٹم بالکل نہیں ہے. ہر گاڑی گورنمنٹ کی ہے، چاہے وہ شہر کے اندر چلنے والی ہیں چاہے وہ شہر ان کے درمیان میں چلنے والی. ٹرانسپورٹ کا ٹوٹل سسٹم گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. اور 2 یوان چائنیز ان کی کرنسی ہے، 2 یوان دیں شہر میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ جائیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی میٹرو ہے تقریباً ان کے 33 آئی تھنک سٹیز ہیں بڑے جن کے اندر میٹرو چل رہی ہے اور اتنی فاسٹ ہے وہ کہ دن میں آپ کافی کام کر سکتے ہیں، روڈ وہ ٹریفک جیم نہیں ہوتا. تو جو یہ سارے جو کاروبار گورنمنٹ کے پاس ہے نا تو آلریڈی ان کی معیشت اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اور پھر ٹیکس کلیکشن آتی ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے رویات اس طرح کے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے. کچھ کمپنیز ہیں جو لوکل گورنمنٹس کے انڈر ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کاریں کھڑی کی ہوئی ہیں اور ان کے پاس QR کوڈ لگا ہوتا ہے، اسکین کریں گاڑی کھلتی ہے، فیملی کو بیچ میں بٹھائیں اور آپ گھومیں جہاں جدھر مرضی جائیں اور جہاں پہ رش نظر آئے یونیورسٹی کے باہر شاپنگ مال کے باہر گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں. کمپنی آئے گی، وہ پیٹرول بھی چیک کرے گی، مینٹیننس بھی چیک کرے گی. لیکن ایسا بندہ جس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے کہ وہ گاڑی خرید سکے، وہ بھی کار میں اپنی فیملی کو ٹور دے سکتا ہے. اور اب دیکھیں کہ اگر فرض کریں شاپنگ مال کے باہر گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا وہ بندہ، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ آئے گا تو اس کے باہر نکال دے گا، وہ گاڑی کی جو ہے وہ چوری کر کے لے جائے گا یا اس کا کوئی پارٹ نکال کے لے جائے گا، پیٹرول نکالے گا. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے اخلاقی طور پہ ترقی کی ہے، پھر ان کو گورنمنٹ نے سہولیات دی ہیں اور ان کی زندگیاں آسان ہوئی ہیں. اور اگر وہ مارلی کرپٹ ہوتے نا تو شاید ان کو گورنمنٹ بھی یہ سہولیات نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ٹیکس کلیکشن اور جی اخلاقی طور پہ ہمیں جو ہے نا قوم بننا پڑے گا، اخلاقی طور پہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا پڑے گا. جی بالکل، اور تب بھی ہماری زندگیاں آسان ہوں گی اور اسی صورت میں ہم آگے جا سکتے ہیں. ادروائز یہی جو ہماری ایک ڈپریشن والی سچویشن ہے، دباؤ والی سچویشن ہے، اسی میں ہم رہیں گے. ہم کورونا نہیں کنٹرول کر پا رہے اپنی عادات کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج جو میں اپنی طرف سے دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں، بک جو کلچر ہے اس کو پروان چڑھائیں. کتاب جو مٹیریل آپ کے سامنے موجود ہے وہ PDF فائل سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت موجود ہے اور وہی صلاحیت آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ بن سکتی ہے، پھر اس پہ فوکس کریں. تو پیغام یہی ہے کہ علم کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی سہولیات کو ایکسپلور کر کے اور انفلوئنشل بنیں. تو امن کے لیے کام کریں، یگانگت کے لیے کام کریں. بہت شکریہ ناظرین. آج ہماری ڈاکٹر اعجاز کشمیری صاحب سے مختلف ایشوز پہ بات ہوئی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.